नाजरीन, मैं खावर नईम हाशमी का टीवी टुडे के नाजरीन को मैं सबसे पहले सलाम पेश करता हूँ। आज से हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है आज खावर नईम हाशमी के साथ। ये प्रोग्राम नाजरीन आप मंडे पीर से जुमा तक हर रात को 11 बजे देख सकेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो ये प्रोग्राम है आपकी तवक्कुआत के मुताबिक हम चलाने की कोशिश करेंगे। और ये आपको पता होगा कि आजकल जो सोशल मीडिया पे सबसे बड़ी बहस है वो ये है कि टीवी एंकरों के खिलाफ जो है एक बेबुनियाद या जैसा भी एक प्रोपेगेंडा चल रहा है और बाज़ टीवी एंकर जो है वो उनको टारगेट किया हुआ है। तो हो सकता है कि कुछ टीवी एंकर्स जो हैं वो जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है उसमें मेयार पे पूरा उतरते हों, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ चैनल्स के एंकर्स हैं या मेज़बान हैं या तज्ज़िया निगार हैं वो मुहिब वतन और आवाम दोस्त हैं। तो हमारा ये प्रोग्राम जो है हमारी कोशिश होगी कि आपके एतमाद पे पूरा उतर सके और शर्त ये है कि आपका फीडबैक जो है वो हमें मुसलसल मिलता रहे। तो आज हमारे नाज़रीन ग्रामी जो मौज़ूआत है पहले प्रोग्राम में, वो सबसे पहले हम बात करेंगे सियासी जमातों के इंतखाबी स्लोगन्स की। और सबसे पहला जो स्लोगन पॉपुलर स्लोगन, क्योंकि ये देखिए पाकिस्तान में जब भी कोई भी पार्टी इक़्तिदार में आती है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके इमरान खान तक, उसकी पार्टी की कामयाबी में जो बुनियादी किरदार होता है वो मैं समझता हूँ कि उस पार्टी का स्लोगन होता है। और सबसे बड़ा स्लोगन जो इस मुल्क में लगाया गया वो रोटी कपड़ा और मकान था और वो स्लोगन आज भी चल रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जितनी भी मुंतखब सियासी जमातें इक़्तिदार में आई और उनका ये किसी ना किसी तरीके से जो स्लोगन था वो रोटी कपड़ा और मकान ही रहा है। और आज भी मेरे ख्याल में जो वादे वाइद किए जा रहे हैं पाकिस्तान के अवाम के साथ, जिनके 2 साल से वादों पे गुजारा कर रहे हैं, ये जो मैंने चूज़ किया है प्रोग्राम के लिए, ये मौजू किया है वो इसलिए किया है कि इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम है कि जी इनकी हुकूमत को 2 साल हो गए हैं और इन्होंने किया कुछ नहीं। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इमरान खान को मज़ीद 3 साल दिए जाएं और इस यकीन के साथ दिए जाए कि अगर ये तमाम वादे पूरे नहीं करते तो मेरे ख्याल में बहुत सारे वादे ये पूरे भी करेंगे। हमें जैसा कि हम माजी में हमने पिछली 2 हुकूमतों को 5-5 साल दिए और मौजूदा हुकूमत को भी 5 साल मिलने चाहिए और इमरान खान पे एतमाद करना चाहिए, लेकिन इमरान खान पर तनकीद बंद ज़रूर कीजिए और अपना नकादिज़म जो आपके अंदर एक नकाद बैठा हुआ है उसको ज़िंदा रखिएगा। तो हमारा दूसरा जो आज के प्रोग्राम है उसके जो मौज़ूआत है, और आज आपको याद होगा कि आज 17 जुलाई जो है वो ख़त्म हो रहा है और 17 जुलाई वो दिन है जो 32 साल पहले जनरल ज़ियाउल हक़ का त्यारा जो है वो फ़िज़ा में फट गया था। हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में नवाज शरीफ के लंदन में एक तवील क़याम 8 हफ्तों के लिए गए और 8 महीने गुजरने वाले हैं और उनका कोई पता नहीं है वापसी का। और आज आला अदलिया ने भी इस बात का नोटिस लिया है। और ये जो मरियम नवाज की नैब में पेशी हुई उसके बाद ये एक बहस शुरू हो गई है कि पार्टी की क़यादत बदलने वाली है, नई क़यादत आने वाली है। हम इस मौजू को भी जो है वो सामने रखेंगे। और हमारा जो सबसे अहम मौजू है आज का वो है इसराइल के साथ जो ताल्लुकात है, मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारती ताल्लुकात कायम हुए हैं, तजारत शुरू हुए हैं और बड़े अहम वादों पे दस्तखत हुए हैं। तो हमारे सबसे प्यारे दोस्त, अजीज़ दोस्त, जान से ज़्यादा अजीज़ दोस्त चीन ने सबसे ज़्यादा गर्मजोशी के साथ इस मुआहदे का खैर मकदम किया है। हम देखेंगे और अपने दोस्तों से भी पूछेंगे कि क्या ये जो मुआहदा हुआ है इसके असरात किसी ना किसी तौर पे पाकिस्तान पर भी पड़ सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट एम ज़ियाउद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ियाउद्दीन साहब। जी वालेकुम सलाम। सर आप कैसे हैं? मैंने आपको रात गए अपना ज़हमत दी है, मैं माजरत चाहता हूँ।
جی تو آپ نے اپنا بھرپور وقت گزارا جب ذوالفقار علی بھٹو پہلی دفعہ اقتدار میں آئے تھے. تو جی جی میرا سوال یہ ہے کہ بھٹو صاحب کا جو بنیادی نعرہ تھا، جس نعرے پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پورے مغربی پاکستان نے ووٹ دیے تھے، وہ تھا روٹی کپڑا اور مکان. اور جی جی اور مجھے اس بات کی میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھ سکا کہ ذوالفقار علی بھٹو جو چیئرمین بھٹو صاحب تھے، ان کو پہلا جو دور تھا اس میں تو پورا ٹائم مل گیا تھا. انہوں نے کچھ مہینے پہلے الیکشن ضرور کرا دیے تھے لیکن ٹینیور پورا کیا تھا. تو اس پورے ٹینیور میں کوئی مسائل بھی ایسے نہیں تھے اور پاکستان کے اقتصادی حالات بھی ایسے نہیں تھے کہ جس پہ ہم کو بات کر لیں. آج کا دور نہیں تھا. تو یہ وعدہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید آسانی سے پورا کر سکے تھے، وہ آپ کے خیال میں کیوں نہیں پورا کر سکے؟ دیکھیے، جہاں تک روٹی کپڑے مکان کا نعرہ ہے، اس قسم کے نعرے جو ہیں وہ نظریات پیش کرتے ہیں کسی بھی پارٹی کی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو اچیو کرنے کے لیے، اس آبجیکٹو کو پانے کے لیے آپ کو پالیسیز لانی پڑتی ہیں، خاص پالیسیز، اور ان کو امپلیمنٹ کرنی پڑتی ہیں. اور یہ کوئی 5 سال یا 10 سال یا 15 سال کا مسئلہ نہیں ہوتا. یہ تقریباً 50 سال، 60 سال، 100 سال تک بھی لگتے ہیں، کیونکہ پالیسیز کو میں نے خاص کر ہمارے جیسے ممالک جن کی جو معیشت پہ حکمرانی ہے وہ بھی ڈاؤٹ فل ہے. یعنی ہماری معیشت جو ہے وہ کسی اور کے کنٹرول میں ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے یعنی پہلے دن سے ہی یہ قرضداروں کے ہاتھ میں چلا گیا تھا. تو اس کو قرضداروں کے ہاتھ سے نکالنا، اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا، اور اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے بعد روٹی کپڑا مکان کا مطلب یہ ہوا کہ غریب ترین جو لوگ ہیں اپنے ملک کے، ان کو روٹی اور کپڑا اور مکان پہنچانا، ان کی ریچ میں لانا. یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا آسان کام نہیں ہے. تو ایم ضیاء الدین صاحب، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جب پہلی بار ایک جمہوری حکومت مرز وجود میں آتی ہے تو وہ بھی عالمی ادارے، مالیاتی ادارے جو ہے وہ ان کے چنگل میں تھی، ان کے قبضے میں تھی. اور کیا ذوالفقار علی بھٹو کا جو پہلا دور تھا وہ بھی دور حکومت جو ہے یہ عالمی مالیاتی ادارے ہی چلا رہے تھے؟ جی پالیسیاں ہاں، وہیں سے بن رہی تھیں، جی ہاں. یوٹیلیٹری بل وہیں سے بن رہے تھے. جی، آپ کو اگر یاد ہو، جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو حکومت ملی تھی، ملک آدھا ہو چکا تھا، اور ہمارا جو مارکیٹ جو تھا، ویسٹ پاکستان کا مارکیٹ جو تھا وہ ایسٹ پاکستان تھا. ہم یہاں پر چیزیں بناتے تھے اور بیچتے تھے مشرقی پاکستان میں. وہ مشرقی پاکستان میں جوٹ کی آمدنی جو تھی وہ اس سے ہماری چیزیں وہ خریدتے تھے. یعنی ہمارا پورا مارکیٹ جو ہے مشرقی پاکستان کا وہ ایک غائب ہو گیا. تو ہمیں مارکیٹ بھی ڈھونڈنے پڑے تھے. اور اس وقت تک بھٹو صاحب کے ٹیک اوور کرنے تک وہ پاکستان کی جو پچھلی حکومت تھی ایوب خان کی، اس نے ہماری ایگریکلچر کو برباد کر دیا تھا. اس طرح سے کہ پی ایل 480 میں ہمیں گیہوں ملتی تھی امریکہ کی طرف سے مفت میں، اور اس کی وجہ سے ہم نے اپنی گیہوں کی پیداوار وہ ختم کر دی تھی. ہم مارکیٹ میں یہ گیہوں بیچتے تھے اور ان کے پیسوں سے ہم بجٹ چلاتے تھے. یہ ایوب خان کا دور یہی. اور پھر ڈیفنس کے لیے وہ ملٹری ارینجمنٹ ان کے ساتھ کر لیا تھا انہوں نے امریکہ کے ساتھ. وہ ملٹری سارے جو اکوپمنٹ وغیرہ جو ہے نا وہ وہاں سے آتے تھے. ہمارا ڈیفنس بجٹ اور ہماری جو سیولین بجٹ دونوں قرضداروں کے ہاتھ میں چلی گئی تھی. جب بھٹو صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا اس وقت ہمارے پاس جو ہے نا، انہیں جیسے کہ یاد ہے آپ کو، وہ خود ہی کہتے تھے کہ آئی ہیڈ ٹو پک اپ دا پیسز. اور وہ اس کے بعد پھر انہوں نے تقریباً جب نہیں، آپ ذرا سوچیں، ایک ٹوٹا پھوٹا ملک، اس کو انہوں نے کانسٹیٹیوشن دیا، یونانیمس کانسٹیٹیوشن دیا. ایک ایسی سوسائٹی میں جو ٹوٹلی پولرائز تھی، یعنی کانسٹیٹیوشن کے بغیر ہمارا ملک چل رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا ہمارا ملک 1935 ایکٹ کے ذریعے چل رہا تھا. یعنی ایوب خان نے بھی اپنا جو کانسٹیٹیوشن دیا تھا وہ بھی پریزیڈنشل کانسٹیٹیوشن تھا. وہ شاہی، یعنی وہ بادشاہ بنا ہوا تھا ایوب خان.
یعنی اس کو تو وہ جس قسم سے وہ حکومت کرتے تھے وہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ ان کو ورثے میں ملا ہے پاکستان. تو یہ نہیں. اب پھر جو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جس طرح سے ہم نے ایکسپلائٹ کیا ہے مشرقی پاکستان کو NWFP کو زمانے میں, اور پھر سندھ کی انٹیریئر کو, اور ساری جو یعنی دولت جو تھی وہ کراچی اور پنجاب میں کنسنٹریٹ کروا دیا تھا. اور رولر اور فیڈریشن تھی, ہمارا ملک جو ہے نا ایک فیڈریٹنگ یونٹس نے بنائی تھی, لیکن انہوں نے کنورٹ کر دیا تھا سینٹرلسٹ حکومت میں. یعنی کالونی بنا دی تھی انہوں نے. اسلام آباد کی کالونی تھی یہ چاروں پروونسز. تو اس کو جنگل سے نکالنا. ضیاء الدین صاحب, ایک اسی سے متعلق سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ لوگوں کو بھی چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. جس طرح وہ نعرہ ایک عباس حتر صاحب نے سرخی لگا دی تھی, ادھر ہم ادھر تم والی, اور وہ کسی نے کہا نہیں ہوا تھا, اور اس طریقے سے وہ تاریخ کا حصہ بن گئی. اس طرح بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جو موجودہ نسل ہے پاکستان کی, وہ بہت ساری بیسک چیزیں جو ہیں کہ پاکستان کا جو اوپر جانا تھا اور جمہوریت کی طرف آنا تھا, اور عوام کے اندر ایک شعور, سیاسی شعور کی ایک بیداری تھی, اور جس نہج پہ تھی وہ آپ اور ہم سے زیادہ کون جان سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان جیسے بھی ٹوٹا, ہم اس پہ بحث نہیں کرتے. کیا یہ کوئی ایسی صورتحال ممکن نہیں تھی کہ ٹوٹا ہوئے پاکستان جو تھا, پاکستان ٹوٹنے کے بعد جب ذوالفقار علی بھٹو کو دی گئی اقتدار کی پیشکش کی گئی, تو انہوں نے قبول کر لیا اس کو, تو کیا انہوں نے ٹھیک کیا تھا قبول کر کے؟ اس کے باوجود یہ سوال میں اس کے باوجود کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں آپ نے جو بات کی کہ بھٹو کا اعزاز ہے کہ انہوں نے پاکستان کو آئین دیا, یہ بہت بڑا اعزاز ہے. یہ بھٹو کا اعزاز ہے کہ انہوں نے مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا اور پہلی عالمی اسلامی کانفرنس جو ہے اس کا انعقاد کیا. اس جیسے اور بھی کئی چیزوں کو ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن کیا کوئی راستہ نہیں تھا کہ شیخ مجیب کے ساتھ جو تعلقات کار ہیں ان کو بہتر بنانے میں ذوالفقار علی بھٹو نے کوئی کردار ادا کرنا چاہیے ہو اور نہ کیا ہو؟ دیکھیں, اگر آپ کو یاد ہے 90,000 قیدی جو ہے ہندوستان کے ہاتھ میں تھے, اور ہمارے زمین کا بھی کافی حصہ ہندوستان کے ہاتھ میں تھا اس وقت. یعنی وہ جو بنگلہ دیش کا جانا تو دوسری بات تھی, ہمارے لالے پڑے ہوئے تھے 90,000 قیدیوں کو واپس لانا اور زمین واپس لینا جو کچھ بھی ہندوستان کے ہاتھ میں تھی. تو یہ سب سے بڑا جو ہے نا آئین کے علاوہ جو سب سے پہلا اور اہم جو آبجیکٹو تھا, کام تھا بھٹو صاحب کا, یہ تھا. تو انہوں نے اس پہ زیادہ فوکس کیا شروع کے 1 سال میں, اور یعنی بہت ہی کامیابی سے وہ لے کر آ گئے. لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک کوٹ, قائد اعظم کا کوٹ سناؤں گا بغیر کسی کنٹیکس کے. انہوں نے کہا تھا ایک دفعہ, ڈو ناٹ فرگیٹ that the armed forces are the servants of the people and you do not make national policy. It is we, the civilians, who decide these issues and it is your duty to carry out these. یہ میں نے کوٹ کیا قائد اعظم کو, اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آج 17 جولائی بھی ہے, تو آپ نے یاد کیا ہوگا ضیاء الحق کو. نہیں, ضیاء الحق سے پہلے کی بات بھی کر رہا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں اگلے موضوع کی طرف میں نے کہا چلے جائے. آج ان کی برسی تھی. نہیں, بھٹو صاحب نے جب قیدیوں کو واپس لے کر آ گئے تھے, مجھے رفیع رضا مرحوم نے اسی زمانے میں کہا تھا, میں نے جب ان سے پوچھا تھا کہ سیاسی پولرائزیشن کا کیا ہوگا, تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کی قیدیوں کے واپس آنے سے پہلے ولی خان کو چاہیے کہ کوئی ارینجمنٹ کر لے بھٹو صاحب کے ساتھ. اگر وہ واپس آ گئے, اس وقت تک کوئی ارینجمنٹ نہیں ہوا, تو تم دیکھنا ضیاء الدین حالات بڑے خراب ہو جائیں گے. وہی ہوا, جیسی قیدی واپس آئے تو وہاں پر کرائسس شروع ہو گئی. بلوچستان میں منگل کی گورنمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ کروا دیا
भुट्टो साहब का। वहां जब भुट्टो साहब ने उनको निकाला अंडर प्रेशर फौजियों के, तो इधर NWFP में मुफ्ती साहब ने रिजाइन कर दिया, तो उसके बाद तो क्राइसिस होना ही होना था। तो मेरा ख्याल है जरा ज़ियाउद्दीन साहब ये तो बहुत ही हम इस पे बड़े लंबे प्रोग्राम कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में हेलो जी जी जी। तो ये मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कि ये मौजूदा जो हमारी हुकूमत है, गो के ये 2 साल में लोग जो है वो मायूस हुए हैं इनकी कारकर्दगी से, मुआशियात से, बेरोज़गारी बढ़ी है, बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन मैंने कुछ संजीदा लोगों को, आप जैसे समझदार लोगों को भी ये बात करते हुए सुना है कि अगले 3 साल में ये प्रोग्रेस करेगी हुकूमत और अगले 3 साल में ये डिलीवर करेंगे। आप क्या समझते हैं? देखिए, इमरान खान साहब जो हैं वो स्ट्रेंजर हैं, यानी ये पहली दफा हुकूमत में आए हैं और ये इन्हें कोई पता नहीं कि हुकूमत कैसे, वो इन्हें हुकूमत की जो क्या कहते हैं उसको बागडोर जो है वो कैसे चलाई जाती है। वो NWF मैंने KP पे उनको हुकूमत मिली थी पिछली दफा, लेकिन KP की प्रोविंस का जो में रूल करना, उसको गवर्न करना, पूरे पाकिस्तान को गवर्न करना, खासकर पंजाब को गवर्न करना, 2 अलग अलग बातें हैं। तो वो उन्हें सीखने में, इन्हें जो कहते हैं ना कि यू हैव टू लर्न द रोप्स टू गवर्न, तो वो सीखने में थोड़ा वक्त लगेगा उनको। और जाहिर है कि मुझे भी ख्वाहिश है कि ये अपने पूरे 5 साल पूरे करें। ज़ियाउद्दीन साहब हमारे साथ ही रहिएगा जरा 10 मिनट के लिए, हम छोटी सी एक ब्रेक पे जा रहे हैं, छोटी सी एक ब्रेक, सिर्फ 2-3 मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक से वापसी पर हमारा जो दूसरा मौजू है वो हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत में तब्दीलियों की बात हो रही है और नून लीग के अंदर कुछ ख़ानदानी सियासत की बातें हो रही हैं और नवाज शरीफ साहब जो है वो जो 8 हफ्तों के लिए लंदन गए थे और 8 महीने गुजार रहे हैं वहाँ पे और उनके वापस आने का भी कोई इरादा नहीं है। तो ये तमाम बातें जो हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान की जो कोशिशें हैं कि एक मुतहिदा अपोजिशन बनाई जाए और उस अपोजिशन के तहत जो है वो एक हुकूमत के ख़िलाफ़ भरपूर तहरीक चलाई जाए, तो नाज़रीन ग्रामी मैं ज़ाती तौर पे तो समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है ये मुझे साथ चलते चलते नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये मेरा नज़रिया है और ये गलत भी हो सकता है। और मैंने इस पर तबसरे के लिए तकलीफ़ दी है पाकिस्तान के मारूफ जर्नलिस्ट और कॉलमिस्ट जनाब गुलाम नबी मुगल साहब को। अस्सलाम वालेकुम गुलाम नबी मुगल साहब। वालेकुम। कैसे हैं भाई आप? ठीक है, दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो भाई देख रहा हूँ कि जो इमरान खान साहब हैं ये इतनी तनकीद के बावजूद कि जी 2 साल में कुछ नहीं कर सके, और ये बात मैं ज़ियाउद्दीन साहब से भी कह रहा था कि मुझे तो नजर आ रहा है कि ये अगले 3 साल कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ये तो बहुत खराब है। देखिए, एक तो ये है कि आपने ज़ियाउद्दीन साहब का नाम लिया तो प्रोग्राम में, मगर ये कि यार वो उनके लिए मुझे बहुत इज्जत एहतराम है, मेरा उनको सलाम दे दीजिएगा। जी जी, वो सुन रहे होंगे प्रोग्राम। जी वो सुन रहे हैं प्रोग्राम। पार्डन? प्रोग्राम सुन रहे हैं ज़िया साहब। अच्छा। तो मतलब ये कि सूरत हाल जो ऐसी है कि बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है कि पाकिस्तान के साथ ये खिलवाड़ क्या देखा जाए तो पाकिस्तान की तारीख आप उठा के देखें तो चंद सालों के अलावा सूरत हाल तो हमेशा ऐसी रही है कि जिसमें जनाब वो बस वो जो चाहते हैं वो करते हैं और अवाम की कोई नहीं सुनता, और अवाम जो है वो जो उनकी हालत है वो यानी कि बड़ी दुखदायक है, और वही सूरत हाल यही है। गुलाम नबी मुगल साहब, जी मेरा जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये है कि क्या मुस्तकबिल करीब में
جی جی یہ آنے والے جو 3 سال ہم لے لیتے ہیں جی کہ جی کیا کوئی چانس آپ کو نظر آتا ہے کہ اپوزیشن کی حکومت بن جائے؟ دیکھیے جو ہمارے یہاں جو کھیل تماشا چل رہا ہے نا وہ تو جو کھلاڑیوں کو کھلا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور اس وقت بھی یہی صورتحال ہے اور جو لوگ اس وقت فیلڈ میں ہیں اب آپ میں آپ کو نواز شریف مسلم لیگ کی آپ ذکر کریں حالانکہ اس کی پارٹی میں چند لوگ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں کم سے کم جو بات کرتے ہیں پولیٹیکل انداز میں کرتے ہیں مگر میجارٹی اور پیپلز پارٹی کی جو حالت ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے بڑی قربانیاں دیں اور پیپلز پارٹی کے اندر ان کی بڑی وہ زیادہ تر خاموش ہیں اور جو عمران خان کی پارٹی ہے وہ عمران خان کے بارے میں مجھے آپ نہ کھلوائیں بات نہ کروائیں چلے نہ کریں نہیں میں کو ڈر کے مار کے نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے تو تباہی مچا دی ہوئی ہے تباہی مچائی ہوئی ہے ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے کمپٹیشن جاری ہے ان تینوں گروپس میں یعنی کہ عوام کے لیے کچھ نہیں کرنا مجھے بتایا مہنگائی کے لیے انہوں نے اتنی مہنگائی پہنچائی مگر کسی اپوزیشن پارٹی نے مہنگائی کا ایشو اٹھا کر کے میدان میں آیا وہ نہیں وہ اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں دونوں پارٹیاں جو ہیں اپوزیشن کی دونوں بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنی لڑائی لڑ رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اپنی سرداری چاہ رہے ہیں اپنی بھی ایک دکان پر جو ہے ہر ایک سرداری میں اگر قطع کلام نہ ہو تو میں ایک بات کروں آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے سوال کریں گے کہ وہ بھٹو نے جو کپڑا روٹی اور مکان کی بات کی وہ پورا کیوں نہیں ہو سکا تھا وہ نہیں کر پایا آج تو بہرحال جو صورتحال ہے وہ بڑی گمبھیر ہے افسوسناک ہے اس ملک کے ساتھ جو ہے ایک انتہائی خطرناک مذاق کیا جا رہا ہے عوام کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے کوئی پوچھنے والا ہے کہ آپ کیسے نقشے تبدیل کر رہے ہیں اور ان کی جواز آپ پیش کریں اور آپ یعنی کہ باہر آتے ہیں جاتے ہیں تو ہر آدمی دوسرے کو گالی دے رہا ہے سیاست میں کوئی گالی تو غلام نبی مغل صاحب ہم آپ سے پرومس لینا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے جو خیالات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ تو میرا خیال ہمارا رابطہ کٹ گیا ہے ناظرین اب یہاں پر ہم ایک میرا خیال ہے بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں جی السلام علیکم تو ناظرین ہمارا جو تیسرا اور آخری موضوع ہے وہ ہے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات میں جو سفارتی تعلقات قائم ہوئے ہیں تو اس میں صرف ایک دو ملکوں نے نہیں بڑی طاقتوں نے فرانس نے جرمنی نے چین نے یورپ نے اقوام متحدہ نے اتنی بڑی بڑی طاقتوں نے نا اس کا خیر مقدم کیا ہے صرف ترکی اور چین جو ہیں وہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں باقاعدہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اور پاکستان میں تو جماعت اسلامی نے صرف ملک گیر احتجاجی مظاہرے کیے ہیں ان کے دونوں کے تعلقات کے خلاف کہ یہ مسلم امہ کے خلاف ایک سازش ہے تو ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ جو تعلقات ہیں اور یہ تعلقات کیا دنیا بدل رہی ہے دنیا کی سیاست بدل چکی ہے ہم ایک نئی دنیا میں داخل ہو چکے ہیں اور اس نئی دنیا میں اور یہ نئے جو حالات ہیں جیسے اسرائیل اور امارات کے درمیان تعلقات کا جو ایگریمنٹ ہے یہ ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے کوئی عام واقعہ نہیں ہے تو جیس حالق صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی جیس حالق صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ پاکستان پہ کوئی اثر انداز ہو گئے یہ تعلقات جو ہیں اسرائیل کے اور متحدہ عرب امارات کے آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تمام کی تمام جو دوستی ہے ثالثی ہے یہ ٹرمپ صاحب نے کرائی ہے ہاں یہ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مفادات جو ہیں وہ دنیا کے اس وقت بین الاقوامی طور پر کیونکہ دنیا ایک گلوبل ہے ایک گاؤں کی حیثیت رکھتی ہے تو اس میں چینجنگ تو آئی ہیں یہ ایک بلاک تو ڈیفینیٹ ایک بلاک بننا ہے یہ دنیا تیسری ورلڈ وار کی طرف تو جانے ہی جانا ہے اور یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کے ساتھ جو بلاک ہے اور ایک بلاک دو بلاک ہونے ہیں تو ڈیفینیٹ ہے کہ اسرائیل کے بلاک میں جو ہے وہ مڈل ایسٹ وغیرہ جو جا رہا ہے بلکہ
اور بھی ممالک، اردن بھی ہے اس میں، مصر بھی ہے، تقریباً اور بھی ہیں، عمان اور بحرین بھی ہیں، امان ہے، بحرین ہے، مینس کے امہ مسلم جو ہے تقریباً جس پر آپ تو آپ یعنی کہتے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ 2 لفظ میں ہمیں جاتے جاتے بتا دیں آپ کہ پاکستان جو ہے وہ جو چین ہے، چین نے اپنا پلڑا جو ہے اس وقت ان کے بھی ڈال دیا ہے، تو پاکستان اور چین کے تعلقات میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری جو پالیسی ہے اس پر ابھی کلیئر یعنی واضح تو کیا انہوں نے، لیکن واضح نہیں ہے، یہ بدلتی رہتے، یہ پولیٹیکل حالات جو ہے وہ راتوں رات